یہ زبور کا مضمون ہے پورے دل سے حمد و ثنا کا گانا۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم زبور کی کتاب باب 137 اور اس کی آیت 2 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور ہم یہ زبور کو ختم کرے تھے۔ آج سے ہم زبور 138 سے غور کرنا شروع کریں گے اور اٹھائیں گے زبور 138۔ یہ زبور کا مضمون ہے پورے دل سے حمد و ثنا کا گانا۔ تو اب ہم یہ زبور شروع کریں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ یہاں لکھا ہوا ہے، میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدد سرائی کروں گا۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو داؤد بولتے ہیں، میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا۔ میرے دوست، آپ اور میں اپنے اپنے دلوں کو جانچنا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم خدا کی عبادت منہ سے کر رہے ہیں یا پھر دل سے۔ منہ سے تو لفظ ضرور نکالنا چاہیے، مگر ہمارے منہ پہ جو لفظ آتے ہیں وہ دل سے آنا چاہیے۔ تو دوست، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہمیشہ خدا کی شکر گزاری اور حمد و ثنا اپنے دل سے کرنا چاہیے۔ پیارے بھائی بہن، میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے تھوڑے جو ہیں پیر کے روز، یعنی کہ جس کو منڈے بولتے ہیں، خدا سے معافی مانگنے کے لیے جانا۔ کیوں معافی خدا سے؟ اس بات سے مانگنا کہ اتوار کے روز جب میں عبادت میں تھا تو خداون، میں میرے دل سے تیرے شان میں گانا نہیں گایا اور میں دعا کرا مگر میرے دل سے نہیں۔ مالک، اس کے لیے میرے کو معاف کر دے۔ مالک، میں تیرے کلام کو سنا مگر میرے دل میں نہیں لیا۔ پیغام دینے والے کی شکایت کرا۔ مالک، یہ سارے باتوں کے لیے میرے کو معاف کر دے۔ مالک، میں کلیسیا میں میرے دل سے شامل نہیں ہوا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کلیسیا میں شامل ہوتے ہیں تو ہم دل سے دعا کرنا چاہیے، دل سے اس کا پیغام سننا چاہیے اور دل سے ہر چیز کرنا چاہیے۔ آگے داؤد بولتے ہیں، معبودوں کے سامنے تیری مدد سرائی کروں گا۔ میرے بھائی اور بہن، 2 خدا پرست لوگ جن کا نام میں لینا نہیں چاہوں گا، یہ خیال ظاہر کر رہے ہیں کہ یہاں جو معبودوں کا نام لیا گیا ہے وہ خدا کے فرشتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ لفظ معبود یعنی کہ الہ زبور 82 اور اس کی آیت 6 میں استعمال ہوا ہے، اور وہ زبور لکھنے والے قاضی کے طرف اشارہ کرے جو خدا کے جگہ پہ بیٹھتے ہیں، یعنی کہ خدا نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے ان کو اختیار دیا گیا ہے لوگوں کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ میرے بھائی اور بہن، ایک استاد ہونے کی حیثیت سے، ایک پیغام دینے والے کی حیثیت سے، ایک خدا کا کلام دینے والے کی حیثیت سے ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک دن ہم سب کو خدا کے سامنے حساب دینا ہے، کیونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خوشخبری کو لوگوں کے سامنے صاف طریقے سے ظاہر کرنا چاہیے۔ میرے بھائی اور بہن، جب ہم پیچھے پلٹ کے ہمارے خدمت گزاری پہ غور کرتے ہیں تو ہم کافی ناکامیاب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور ہم کو پچھتاوا بھی ہوتا ہے کہ ہم جس طریقے سے خدا کی خدمت گزاری کو آگے لے کے بڑھنا تھا نہیں بڑھے۔ مگر ایک دن ہم خدا کے چہرے میں دیکھ کے یہ بولیں گے، مالک، میرے سے جتنا اچھا ہو سکے میں تیرے کلام کو لوگوں کے سامنے بانٹا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ ایک تسلی کی بات ہے۔ تو میرے دوست، جب داؤد یہ بولے کہ معبودوں کے سامنے تیری مدد سرائی کروں گا، تو اس میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور ہم یہ پکا نہیں ہو سکتے کہ آخر داؤد کے دل میں وہ کیا بات تھی یا کیا مطلب سے انہوں یہ بولے کہ معبودوں کے سامنے تیری مدد سرائی کروں گا۔ وہ بات جو ہے ہم نہیں جان سکتے۔ اب میں آپ کا توجہ جو ہے آیت 2 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر
تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ تو جیسا خدا ایک اچھا خدا ہے، ویسا اس کا کلام بھی اچھا ہے۔ خدا جو بولا اس کی طبیعت بھی اسی طریقے سے چلتی ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے، تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ تو میرے بھائی اور بہن، یہ ایک زبردست بات ہے۔ اب ہم آیت 3 سے 6 پڑھیں گے۔ جس دن میں نے تجھ سے دعا کی، تو نے مجھے جواب دیا اور میری جان کو تقویت دے کر میرا حوالہ بڑھایا۔ اے خداون، زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے، کیونکہ انہوں نے تیرے منہ کا کلام سنا ہے۔ بلکہ وہ خداون کی راہوں کا گیت گائیں گے، کیونکہ خداون کا جلال بڑا ہے۔ کیونکہ خداون اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، میں آپ کا توجہ خاص طور سے آیت 6 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ خداون اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا اوپر ہے اور سب سے بڑا ہے، لیکن پھر بھی انہیں اپنے آپ کو چھوٹا کریں گا۔ پیارے بھائی بہن، خاکسار کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کا کلام خدا کے بارے میں کافی بتایا ہے کہ خدا خاکسار کا کتنا خیال کرتا ہے۔ پیارے دوست، خدا کے کلام میں فروتنی کے بارے میں بہت کچھ بولا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ خدا کے بات پہ غور کرتا ہے اور پہچانتا ہے۔ داؤد جو ہیں ایک فروتنی کی جگہ لیے۔ زبور 131 اور اس کی آیت 1 میں ہم داؤد کے لفظوں کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اے خداون، میرا دل مغرور نہیں اور میں بلند نظر نہیں ہوں، نہ مجھے بڑے بڑے معاملوں سے کوئی سروکار ہے، نہ ان باتوں سے جو میری سمجھ سے باہر ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آیتیں بتاتی ہیں کہ خدا جو ہے فروتنی کی کتنی قدر رکھتا ہے۔ اب ہم آیت 7 اور 8 پڑھیں گے۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، خواہ میں دکھ میں سے گزروں، تو مجھے تازہ دم کرے گا، تو میرے دشمنوں کے قہر کے خلاف ہاتھ بڑھائے گا اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے بچا لے گا۔ خداون میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ اے خداون، تیری شفقت ابدی ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر۔ تو داؤد یہاں خدا کے شفقت کے بارے میں بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ خدا کی شفقت ابدی ہے، یعنی کہ خدا کی شفقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کی شفقت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں ختم ہوا زبور 138، اور اب ہم اٹھائیں گے زبور 139۔ اور زبور 139 کا مضمون ہے خدا کے طبیعت کے لیے ایک حمد و ثنا کا گانا۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ زبور جو ہے میر مغنی کے لیے داؤد کا مزبور ہے۔ یہ زبور جو ہیں خدا کے تعلق سے ہے، اور یہ زبور خدا کے بارے میں ظاہر کرتا ہے کہ اس کا رشتہ اپنے بنا ہوئے چیزوں سے کیسا ہے۔ تو اب ہم یہ زبور شروع کریں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اے خداون، تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا۔ تو یہ بات یہ ظاہر کرتی ہے کہ خدا سب کچھ جانتا ہے۔ خدا آپ کو جانتا ہے، خدا میرے کو بھی جانتا ہے۔ آپ کے جو بھی مصیبتیں ہیں، آپ وہ سارے مصیبتوں کو یسوع مسیح کے پاس لا سکتے ہیں۔ انہوں آپ کے سارے مصیبتوں کو جانتے ہیں اور آپ کے مصیبتوں کا حل نکالنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 2 سے 4۔ تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے، تو میرے راستے کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے اور میری سب روشیں سے واقف ہے۔ دیکھ، میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداون پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ خدا آپ کی ہر چیز کو جانتا ہے، یاد رکھو۔ یہاں داؤد بولتے ہیں،
دیکھ میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ اب ہم آیت 5 اور 6 پڑھیں گے۔ تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے۔ یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے، یہ بلند ہے، میں اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ اب شاید آپ پوچھیں گے خدا یہ کام کیسا کر سکتا ہے؟ میرے بھائی، میرے کو تو نہیں معلوم ہے، اور یہ بات داؤد بھی نہیں جانتے۔ انہوں بولتے ہیں یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے، یہ بلند ہے، میں اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا ہمارے بارے میں ہر چیز جاننے کا مطلب ہمارے گھبراہٹ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہماری تسلی کے لیے ہے۔ انہیں میرے کو بتایا اور پھر بھی میرے بارے میں جانتا ہے۔ یہ ایک زبردست بات ہے۔ تھوڑے لوگ ہیں جن کو آپ قبول کرتے ہیں اور کسی وجہ سے وہ لوگ آپ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ آپ شاید یہ سمجھے تھے کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن واقعی میں آپ ان لوگوں کے بارے میں نہیں جانے۔ میرے بھائی، خدا ہمارے بارے میں جانتا ہے اور ہمارے بارے میں جاننے کے ساتھ ساتھ ہم کو نجات بھی دیتا ہے۔ آپ سوچ سکتے کہ ہمارا خدا کتنا زبردست خدا ہے۔ خدا جو ہے داؤد کو جانتا تھا، اور داؤد خدا کو اپنے چالوں کے ذریعے سے اپنے زندگی میں خدا کے نام کو خراب کر دیے، مگر خدا جو ہے داؤد کے ایمان کو جانتا تھا اور ہم یہ بات کو نہیں جان سکے۔ خدا جو ہے داؤد کے ایمان میں کچھ خاص بات دیکھا جو ہم نہیں دیکھ سکے۔ خدا داؤد کے دل کو دیکھ سکا، لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن خدا ہر بات جانتا ہے۔ اب ہم خدا کے وہ حصے کو دیکھیں گے جہاں خدا ہر جگہ موجود ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 7 اور 8۔ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ میرے بھائی، سب سے پہلے داؤد یہاں یہ بولتے ہیں کہ انہوں خدا کے روح سے نہیں بچ سکتے۔ داؤد یہاں یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ دنیا بلکہ کائنات کے کونے کونے میں خدا بسا ہوا ہے۔ داؤد یہاں محسوس کرے کہ انہوں کدھر بھی چلے جائیں گے تو وہ جگہ پہ خدا موجود رہے گا۔ خدا سے بچ کے نہیں بھاگ سکتے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب آپ یہ بات جانتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے تو آپ کا فرض کیا بنتا؟ آپ کا فرض یہ بنتا کہ آپ خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنا۔ صرف خدا کو یہ کائنات میں موجود ہے بلکہ جان لینا۔ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ ذاتی طور سے قائم نہیں ہوتا ہے۔ آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ ذاتی طور سے اس وقت قائم ہوتا ہے جب آپ خدا کے سامنے جو ہے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گے۔ آپ اس وقت تک خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے گناہ معاف نہیں ہو جاتے ہیں۔ جب آپ یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گے تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ یسوع مسیح آپ کے اور میرے لیے صلیب پہ اپنا پاک خون بہائے اور اپنی جان دے کے ہمارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ آج یسوع مسیح زندہ ہیں کیونکہ انہوں اپنے وعدے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ خدا جو ہر جگہ موجود ہے، کیا آپ وہ خدا کے ساتھ یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنا چاہیں گے؟ کیا گناہوں کی معافی یسوع مسیح کے ذریعے سے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کی طرف سے روحانی زندگی بھی حاصل کریں گے، یعنی کہ آپ کی جگہ جنت میں رہیں گی، جہاں آپ خدا کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔